عمران خان اور اس کے ووٹرز دونوں سے زیادتی کرنے کے باوجود ابھی تک پاکستان کے کچھ معتبر حلقے جو صحافتی اور قانونی اور سیاسی ہر تینوں شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ تو 2018 میں ظلم ہوا تھا اور زیادتی ہوئی تھی اور غیر قانونی طور پر ان کو نااہل کیا گیا تھا، لیکن عمران خان کی جماعت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانونی طور پر ہو رہا ہے، اور الیکشن ایکٹ اور بہت ساری چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے قانونی ماہرین جو ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ تو الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی جماعت کو الیکشن سے ہی باہر کر دے، یعنی اس کا انتخابی نشان ہی واپس لے لے۔ الیکشن ایکٹ زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن کو کسی جماعت پر جرمانہ عائد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن کروانا ہے، سیاسی جماعتوں کے الیکشن کروانا نہیں۔ سیاسی جماعت کا تو کام تھا وہ اپنا ایک الیکشن کمشنر منتخب کرے، اس کی نگرانی میں الیکشن کروائے اور پھر اس الیکشن کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا تمام جماعتیں ایسے ہی کرتی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اس کے الیکشن کو دونوں بار مسترد کیا گیا۔ اور جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پشاور میں کیوں الیکشن کروایا، چمکنی میں کیوں کروایا، تو سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل دور تھا اور وہ چھپ چھپا کے یہ سارے کام کر رہی تھی، اچانک کر رہی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پہ اشتہار نہیں دیے، کیوں نہیں دیے، یہ فضول بحث ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ جو آدمی پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹچر اپلائی کرتا ہے، جو آدمی پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے، اس کے کاغذات تک چھین لیے جاتے ہیں، اس کے تصدیق کنندہ تک کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور جب پی ٹی آئی کے کارکنان کسی جگہ جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک یہی صورتحال ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو دعویٰ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی کیا کہ 2021 میں جناب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے الیکشن نہیں کروایا، تو بھائی آپ نے ہی پھر، وہ تو بات ہی پرانی ہو گئی نا، بالکل نہیں کروایا، غلط کیا۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ساری سیاسی جماعتیں ایسے ہی کرتی ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے آج سے 1 ڈیڑھ مہینے پہلے پی ٹی آئی کو وقت دیا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اور انہوں نے 11 دن کے اندر کروا دیا۔ اب آپ نے ایسا کروایا اور ویسا کروایا، بات جو بھی تھی، اور الیکشن ایکٹ جو باتیں کرتا ہے وہ بھی بہت حد تک سیٹسفائی کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی کا الیکشن ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر کبھی بھی کسی کو بھی ناک آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ قانون کی کوئی بھی تشریح نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف کے فیصلے میں بھی اقامہ کا مسئلہ اپنے ثاقب نثار بھائی نے نکال لیا تھا، بابا رحمت صاحب نے، اور اب بھی اپنے قاضی صاحب نے نکال لیا ہے۔ اب جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب نے تو ایسا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ کیا تھا، قاضی صاحب نے ایسا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں نہیں کیا، قاضی صاحب نے تو ایسا سب کچھ صرف قانون کی حکمرانی کو، قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے کیا ہے۔ بہرحال آپ نے لوگوں سے ان کا جو حق ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا اور اپنے نمائندوں کو جج کرنے کا وہ چھینا ہے، اور آپ نے الیکشن ایکٹ کو سرپاس کرنے والے الیکشن کمشنر، جس نے انتہائی سزا پی ٹی آئی کو دی ہے، جو زیادہ سے زیادہ اسے دوبارہ وارن کر سکتا تھا کہ وہ الیکشن کروائے، جیسے کہ اس نے ماضی میں نون لیگ کو بھی 4 مہینوں کا وقت دیا تھا، جبکہ نون لیگ نے 2 مہینے کا وقت مانگا تھا، یاد رہے جب اپنے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو نون لیگ نے 2 مہینے کا انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وقت مانگا تھا، الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا دیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کو بھی آپ دوبارہ ٹائم دے سکتے تھے، آپ اسے کہہ سکتے تھے کہ آپ نے الیکشن نہیں کروایا یا غلط الیکشن کروایا تھا تو آپ اس پر جرمانہ عائد کر سکتے تھے، لیکن بہرحال بلے کا انتخابی نشان واپس لینا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی شاید یہی خواہش ہو، شاید اس الیکشن کمیشن پر پریشر ہو، شاید اپنے سکندر سلطان راجہ صاحب مجبور ہوں۔ 226 جو پاکستان کی تمام اسمبلیوں سے خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں تھیں، ان سے پی ٹی آئی کو محروم کرنا تھا۔ اور جو ایک اپنے جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حلال ہارس ٹریڈنگ اب شروع ہوگی، جو کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، تمام قانونی ماہرین ان سے متفق ہیں کہ اب جب پی ٹی آئی کے یعنی عمران خان کے نام پر جو لوگ منتخب ہو کر بلے کی بجائے گھوڑے یا کبوتر یا بوتل یا چھتر یا کسی بھی نشان پر منتخب ہو کر اسمبلیوں میں جائیں گے، تو اب آپ ان پر پریشر ڈال سکیں گے کہ جناب آپ فلاں جماعت میں شامل ہو جائیں ورنہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے، اور وہ لوگ اگر مجبور ہو گئے اور تو وہ ایسا کر لیں گے۔ ظاہر ہے انہیں بھی لالچ دیا جائے گا کہ آپ کی کانسٹیچوئنسیز میں ہم کام کروائیں گے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی لالچ انہیں دیا جا سکتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔
اب وہ باؤنڈ تو ہے نہیں، وہ عمران خان کے نام پر ووٹ ضرور لے کر اسمبلیوں میں جائیں گے، لیکن وہ عمران خان کے نشان پر یا اس کی پارٹی کی جانب سے نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ جو قانون ان پر اپلائی ہوتا تھا کہ وہ فلور کراسنگ کا، وہ اب ان پر اپلائی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو فلور کراس ہی نہیں کیا ہوگا، وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن میں گئے ہی نہیں، اللہ اللہ خیر سزا، لہذا ایک حلال ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔ تو جو الٹیمیٹ امپیکٹ آئے گا قاضی صاحب کے فیصلے کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرے گا، یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں کو مضبوط کرے گا، اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی پارٹی میں امیدواروں کو شامل کروا سکے گی، ڈیموکریسی الٹیمیٹلی اس سے کمزور ہوگی، ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ قاضی صاحب کا ماضی کا امیج ایک ڈیموکریٹ کا رہا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں بار بار کہتے ہیں، اپنے کامنٹس میں بار بار کہتے ہیں کہ چند ججوں کی دانش پارلیمان کی اجتماعی دانش سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سینٹ پارلیمان کا ہی حصہ ہے نا، جس کے 14 لوگوں نے اکثریتی قرارداد منظور کی ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کروا دیں گے۔ یہ 14 لوگ کون ہیں؟ یہ 14 لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان ہیں جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کر در حقیقت اسٹیبلشمنٹ نے مختلف جماعتوں کو مجبور کرا کر انہیں ٹکٹیں دیں، اور ان کو یا انہوں نے خود ایم این اے ایم پی خرید کر یہ سینیٹر بن گئے، یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مختلف جماعتوں نے مجبور ہو کر انہیں اپنی پارٹیوں کی ٹکٹیں دیں اور یہ ان پارٹیوں کی طرف سے الیکشن لڑے اور سینٹ میں آ گئے۔ تو یہ بھی تو پارلیمنٹ کے ہی ارکان ہیں نا، جو اس وقت ایک غیر پارلیمانی بات کر رہے ہیں، ایک غیر جمہوری بات کر رہے ہیں، جو الیکشن کو کینسل کرنے، ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب پھر قاضی صاحب ان کی قرارداد کے مطابق الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیں کہ جناب آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں، کیونکہ یہ پارلیمان سے متعلق کرنے والے لوگوں کی قرارداد ہے، لہٰذا آپ اس کو مان لیں۔ تو ہر چیز جو پارلیمنٹ کی طرف سے آتی ہے وہ پاکستان جیسی کمزور جمہوریتوں میں ڈیموکریسی کا استعارہ نہیں ہوا کرتی۔ پارلیمنٹ کے اندر جو گھس بیٹھیے موجود ہیں، یعنی جو آمریت کے پروردہ لوگ موجود ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے چمچے موجود ہیں، تمام سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، بھلے وہ نون لیگ ہو، بھلے وہ پی ٹی آئی ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، بھلے وہ باپ پارٹی ہو، کچھ نہ کچھ جماعتیں ٹھیک ہے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن بہرحال بہت سی جماعتیں جو جمہوری ہیں اپنے والوں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے موجود ہوتے ہیں اور ہر دور میں موجود رہے۔ سو ایسے لوگ اپنے پرپس کو سرو کروانا جانتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اب سپریم کورٹ کا فورم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو گیا ہے۔ الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی، جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں مضبوط ہوں گی، اور جو عوام کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعتیں اور عوام کا مینڈیٹ جس طرح اب ذلیل و خوار ہوگا، اس کا خون بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح نظریہ ضرورت کے وقت جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہوتا آیا ہے۔ کبھی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر جرنیلوں کے حق میں فیصلے دیتی ہیں، کبھی عدالتیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر، جس طرح کہ آصف سعید کھوسہ صاحب پر یا جسٹس گلزار پر یا جسٹس ثاقب نثار پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی تھا اور وہ عمران خان کو پسند بھی کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دیے، اور اب یہی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کی ایک ناپسندیدگی عمران خان کے لیے موجود ہے۔ عمران خان کی اس میں اپنی غلطیاں بھی ہیں، بالکل جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے قاضی صاحب پر غلط ریفرنس بنوائے، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر باجوہ صاحب کے دباؤ پر بنائے۔ عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کا ان پر دباؤ تھا اور باجوہ صاحب نے ہی اپنے فروغ نسیم صاحب کو کنٹرول کر کے سب کچھ کروایا، لیکن جو بھی ہوا اب قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی کو کمزور کر رہے ہیں۔ ان کی انٹینشن جو بھی تھی، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہوگا، اور انہیں شاید 2-4 سال بعد ہی سے یہ بھی ماننا پڑے کہ ان کا ڈیسیژن ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہی تھا، اس کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت کوئی اتنی عظیم تر نہیں تھی، یہ کوئی آئین اور قانون کی روح سے 100% درست فیصلہ بھی نہیں تھا، اس کی بالکل ویسی ہی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر فیصلہ ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ تھا۔ اب پرو نواز شریف میڈیا کا سیکشن اور عدالتی سیکشن، قانونی سیکشن مانے یا نہ مانے، یہ ان کی اپنی مرضی۔